سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہو رہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور ہمیں بہترین چیز سیکھنے کا موقع عطا فرمائے اور ہمارے عمل میں بھی تبدیلی آئے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الرب العظیم الرؤوف الرحیم ذی الفضل العظیم بل احسان العمیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک الکریم. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، ہمارا رازق ہے، نہایت عظمت والا ہے، نہایت شفقت والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو بڑے فضل والا ہے اور ہر ایک پر احسان کرنے والا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے عزت والی بادشاہت ہے. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کرے؟ وہ پاک ہے، بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. تو گویا ہم سب اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اس دنیا میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ہمیں اس دنیا میں جینے کے سامان عطا کیے ہیں، ہماری تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، اور پھر ایک دن آئے گا کہ ہم سب اس کی طرف واپس لوٹ جائیں گے اور پھر اس سے ملاقات ہوگی. پھر وہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، میں نے رزق دیا تھا، پھر تم دنیا میں کیا کرتے رہے؟ کیا تم میرے بندے بن کر رہے یا تم نے میرے علاوہ اوروں کو میری بادشاہت میں، میری الوہیت میں، میری ربوبیت میں، میرے الہ ہونے میں، معبود ہونے میں شریک کر لیا؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہم سب سے زیادہ اسی کے وفادار ہوں، ہم سب سے زیادہ اسی کے اطاعت گزار ہوں، ہم سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہوں، ہم سب سے زیادہ اپنے دل میں اسی کی بڑائی رکھتے ہوں، ہم سب سے زیادہ اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے ہوں. الحمدللہ یہ زندگی ایک نعمت ہے، کیونکہ اس زندگی میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس زندگی میں ہم اپنی موت کے بعد کی دوبارہ کی زندگی کے لیے بہت سے اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ دوسری زندگی کی بھلائی اور بہتری کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اس زندگی کو کیسے گزارتے ہیں. یاد رکھیں یہ زندگی ایک نعمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ زندگی ایک آزمائش بھی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اس مقصد کے لیے دی کہ وہ ہمارا امتحان لے کہ ہم کرتے کیا ہیں یہاں، یعنی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے پا کر پھر ہمارا طرز عمل کیا ہے،
ہم کرتے کیا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، یعنی ہر لمحہ گزرتا چلا جا رہا ہے، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے. یعنی ہم سب اس زندگی کا جو سفر ہے، ہماری یہ جو کاسمک جرنی ہے آغاز سے لے کر انتہا تک، تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم نے دنیا سے واپسی کا سفر اختیار کر لیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں. یعنی کچھ لوگ دنیا کے چاہنے والے ہیں اور کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں. پس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں رہے گا. یعنی آج یہ زندگی، یہ جوانی، یہ وقت، یہ ساری جو بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، یہ ہمیں کچھ کرنے کے لیے ملی ہیں. سستی کے ساتھ، بیکاری کے ساتھ اور فضول میں وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ملی، بلکہ ہمیں اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کمانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے. وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں. یعنی دنیا سے تو سب نے چلے جانا ہے، خود اس پلانٹ نے بھی ختم ہو جانا ہے، لیکن جہاں جانا ہے آخرت میں، جو جگہ اللہ نے مقرر کی ہے، وہاں سے پھر آگے کہیں نہیں جا سکتے. تو خوش قسمت ہے وہ جو جنت میں جائے، اور بدقسمت ہے وہ جو اللہ کو ناراض کر کے جہنم میں جا پہنچے. فرمایا وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی. وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہیں، یعنی ہمارا جسم ہمیشہ کے لیے ایسا ہوگا کہ جس پہ موت اب نہیں آئے گی. دنیا میں تو یہ جسم فانی ہے، ایک وقت ہوتا ہے بیبی گرو کرتا ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، موت آ جاتی ہے. لیکن آخرت میں جو جنت میں جائیں گے ان پر نہ بیماری آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت آئے گی. لیکن جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے زندگی زندگی نہیں ہوگی اور موت موت نہیں ہوگی، نہ جینے والوں میں شمار ہوں گے اور نہ مرنے والوں میں، کیونکہ وہاں کی سزائیں ہی بہت سخت ہوں گی. تو یاد رکھیے یہ زندگی ٹیمپریری ہے، عارضی ہے، اور آخرت اصل میں دار القرار ہے، وہاں جا کر ٹک جانا ہوگا. انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کی زندگی ہے، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں تو بہت چھوٹی ہے. آپ دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب ہماری روح تھی اور یہ جسم نہیں تھا، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے. یہاں آ کر ہمیں جسم ملا جس میں ہماری روح آ گئی. پھر ایک وقت آئے گا جو موت کا وقت ہوتا ہے، جس میں روح اور جسم الگ الگ ہو جائیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا قیامت کے دن کا، حشر کے دن کا، کہ جب روح اور جسم پھر دوبارہ ملا دیے جائیں گے. اب آپ دیکھیے پچھلا وقت تو ہمیں کچھ یاد ہی نہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے ہم. یہ وقت محدود سا وقت ہے، چند سال، 40 50 60 70 100 سال لگا لیں اپنی زندگی، بس 100 سال. حالانکہ 100 میں بھی 100 تک تو بہت گنے چنے لوگ پہنچتے ہیں، اور وہ جو پہنچتے ہیں وہ بھی زندگی نہیں ہوتی، وہ بھی وبال جان ہی بن جاتی ہے. اس کے بعد قبر کی زندگی. آپ کبھی قبرستان کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی قبریں اتنی پرانی ہو چکی ہوتی ہیں کہ بالکل بیٹھ چکی ہوتی. کسی کا پرانا بوسیدہ سا پتھر کھڑا ہوتا ہے، معلوم نہیں کب سے یہ ان قبروں میں ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کی تاریخ کچھ ہزار سال ہی پرانی، 6000 سال لگا لیں، 8000 سال، 10,000 سال لگا لیں. تو کچھ لوگ 10,000 سال سے مرنے کے بعد زمین میں ہیں، اسی زمین نے ان کو سمیٹا ہوا ہے. پھر قیامت کا دن آئے گا اور حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور پھر ہمیشگی کی زندگی شروع ہو جائے گی. آپ سوچئے ان میں سے سب سے چھوٹی زندگی کون سی؟ یہ زندگی جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں، یہ سب سے چھوٹی ہے. جب انسان مرنے کے بعد آخرت میں جائے گا تو کہے گا لم یلبثوا الا عشیۃ
اور दुहाहा کہ دنیا میں صبح کا ایک پہر یا شام کا ایک پہر ٹھہر کے آئے. یعنی آخرت کی لمبی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی تو ایک دن کے برابر بھی ان کو نہیں لگے گی, دن کا بھی ایک حصہ لگے گی. تو آپ سوچئے عقل مند ہے وہ شخص جو اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے دن رات گزارے. اس کے بعد قبر کی زندگی میں وہ 100 سال ہے یا 1000 سال ہے, ہمیں نہیں پتا قیامت کب آئے گی, کیونکہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت قبریں کھول دی جائیں گی. اور پھر حشر کے میدان میں کتنا ہمیں کھڑے ہونا ہے, ہمارا حساب کب ہوگا, ہم کب فارغ ہوں گے, ہم کب اگلی منزل تک پہنچیں گے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر جو بھی انجام ہے, تو آپ سوچئے کہ اس کی بھلائی اور بہتری کا انحصار اس پہ ہے کہ ہم اس چھوٹی سی زندگی میں جو صبح یا شام کا ایک حصہ ہے اس میں کیا کرتے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں یا ناراض کرتے ہیں, ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں, کیا ہم اللہ کے حق ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حق ادا کرتے ہیں, یا ایسے ہی بس اپنی منمانی کرتے ہوئے زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں, اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے. یعنی اصل گھر وہاں ہے, اصل زندگی وہاں ہے, اصل قرار اور ٹھکانہ وہاں ہے. اس لیے عقل مند ہے وہ جو اس جگہ کو گھر سمجھ کر اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں. اور پھر سورۃ الاعلی میں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو کچھ یوں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. اور اسی طرح آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے. دنیا میں انسان کی زندگی میں کئی ایک کامیابیاں اور ناکامیاں آتی ہیں, کبھی وہ کامیاب ہوتا ہے خوش ہوتا ہے, کبھی ناکام ہوتا ہے اداس ہوتا ہے, لیکن یہ ٹیمپریری چیزیں ہیں. ناکامی کامیابی میں بدل جاتی ہے, کامیابی ناکامی میں بدل جاتی ہے, دن رات میں بدل جاتا ہے, رات دن میں بدل جاتی ہے. یہ ہر روز ہو رہا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. یہاں پر بہت سی چینجز آتی رہتی ہیں, لیکن آخرت میں جو کامیاب ہو گیا وہ اصل میں کامیاب ہے. اور وہ اس کی کامیابی کیا ہے اصل میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر جان موت کو چکھنے والی, یعنی موت ہر ایک پر آئے گی, اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے دے دیے جائیں گے. پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا. گویا کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا, یہ ہے اصل کامیابی. اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت طویل زندگی ہے, یعنی کہ یہاں ہم ہر چیز حاصل کر لیں, اور اگر ہمیں ہر وہ نعمت حاصل نہیں ہوتی جو دوسرے لوگوں کے پاس ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بدقسمت. بدقسمت وہ ہے, بد نصیب وہ ہے جو آخرت میں ناکام ہو جائے, چاہے اس کی دنیا کی زندگی میں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. اور بد نصیب وہ ہے جس کی آخرت لٹ گئی, چاہے دنیا میں امیر ترین انسان ہو. اور خوش نصیب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے, چاہے دنیا میں اس کے پاس کچھ نہ ہو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس نہ کوئی اسٹیٹس تھا, نہ ان کی مکہ میں کوئی فیملی تھی, نہ ان کا کوئی خاندان تھا وہاں, نہ ان کے بچے تھے, لیکن ہم سب کے دلوں میں ان کی کتنی محبت ہے. اور اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ ان کا ایمان, ان کا اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھا کر بھی استقامت اختیار کرنا. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے راستے پر چلنے لگتے ہیں تو ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے, ہمیں اکثر یہ گلا ہوتا ہے, اور ہم ان مشکلوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہم صحیح حجاب کریں تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, اور اگر ہم اور کچھ اچھے کام کریں تو لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے.
لیکن یہ آزمائشیں کچھ بھی نہیں ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آزمائشوں کو دیکھیں کہ کس طرح مکے کے ظالم لوگ تپتی دھوپ میں ان کو لٹا کے ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتے تھے اور وہ پھر بھی احد احد پکارتے تھے اور وہ شرک نہیں کرتے تھے. ایک اللہ کو جب انہوں نے مان لیا, ایمان ان کے دل میں داخل ہو گیا, تو پھر اس کے بعد ان کے نزدیک دنیا کی کوئی چیز اہم نہیں رہی. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ آخرت ہے, ہم مانتے بھی ہیں کہ حساب کتاب ہوگا, اس کے باوجود ہم پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں, وہ جو ہمیں آخرت میں کامیاب کرے گی یا وہ جو ہمیں آخرت کی ناکامی کی طرف لے جانے والی ہے. تو اصل کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا. اس لیے ہمیں اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کمانا ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الحشر میں ہم سے فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے, یعنی اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے. اور ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں, وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے, کیا سامان تیار کیا ہے. کل ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنی ڈگریاں لی, نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا مال کمایا, نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے فینس کتنے تھے اور تمہارے چاہنے والے کتنے تھے, یا تمہارے بچے کتنے تھے, یا تمہارے بہن بھائی کتنے تھے. یہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فیس بک پہ تمہاری فالوئنگ کتنی تھی اور انسٹاگرام پر تمہیں لائک کرنے والے کتنے تھے. یہ نہیں پوچھا جائے گا. اور نہ اس کے مطابق ہمیں کوئی کامیابی کا پروانہ دیا جائے گا, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ہم اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے والے کتنے کام کر کے آئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ڈگری نہ لیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہم شادی نہ کریں اور بچے نہیں پیدا کریں کیونکہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا بچے کتنے تمہارے. یہ نہیں مطلب اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں صحیح طریقے سے کریں, آنےسٹی کے ساتھ کریں, سچائی کے ساتھ کریں, اخلاص کے ساتھ کریں. ہر وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کریں, وہی کام عبادت بن جاتا ہے, وہی کام باعث اجر بن جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر کام میں ہم اللہ کی رضا کو شامل رکھیں. یعنی کسی بھی کام کو اگر آپ عبادت بنانا چاہیں تو اس میں دو چیزوں کا خیال رکھیں. وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن کے کرنے سے ہر کام عبادت بن جاتا ہے؟ ہر ہماری بات اور ہر ہمارا ایکشن اگر اس میں نیت اچھی ہو, نمبر 1 نیت اچھی ہو, اللہ کی رضا کے لیے کریں, اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت سمجھتے ہوئے کریں, اور دوسری طرف اس کا طریقہ ٹھیک ہو, اس کا طریقہ ٹھیک ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ ہر بات ہماری عبادت اور ہر کام ہمارا عبادت. ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے. ہمارے دین میں دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے. دنیا کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے جب آپ اچھی نیت سے کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں. یہ دو چیزیں ہمیں سیکھنے کی ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی ہیں, ان کی مدد کرتی, کچن میں ان کی مدد کرتی, کھانا پکاتی, یا وہ کھانا پکاتی ہیں اور آپ ان کو مدد دیتی ہیں ساتھ. اس وقت آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا سوچ کے کرتی ہیں؟ والدہ خوش ہو جائیں. عام طور پر تو یہی کرتے نا کہ میں اپنی ماں کی خوشی کے لیے کرتی ہوں. اچھی بات ہے, ماں کو خوش کرنا بھی عبادت ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا ہونا چاہیے ہمارے دل میں؟ اپنے رب کو خوش کرنا. میں یہ کام جو کر رہی ہوں اس سے میرا رب خوش ہوتا ہے, کیونکہ رب کا درجہ اور رب کا مقام ماں کے مقام سے بڑا ہے. انسانوں میں ماں کا درجہ بہت بڑا ہے,
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا درجہ ماں سے بھی بڑا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے سورۃ البینہ میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں. لہذا جب آپ اس لیے کوئی بھی اچھا کام کریں گے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں، آپ کسی کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ اپنی ڈگری کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہر چیز میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس طرح یہ کام کروں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، کسی کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک شخص اپنی بستی سے نکلا اور وہ دوسری بستی میں جا رہا تھا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جس سے وہ اللہ کی خاطر محبت کرتا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا. تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو انسان کی شکل میں اس کے پاس آیا اور اس نے اس سے پوچھا تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں. اس نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا مجھے اس سے اللہ کی خاطر محبت ہے، میں اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. کہا کوئی اور مقصد؟ کا کوئی مقصد نہیں، بس اللہ کی خاطر محبت ہے، اللہ کی خاطر جا رہا ہوں. تو اس فرشتے نے اس شخص کو خوشخبری دی کہ جس کی خاطر تم جا رہے ہو اور جس کی محبت میں تم جا رہے ہو وہ تم سے محبت کرتا ہے. یعنی جو شخص اللہ کی محبت میں کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، چاہے کسی سے ملاقات ہی کیوں نہ ہو. ہم سب پسند کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں سے ملاقات کرنا، لیکن ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر میں نہ گئی تو وہ ناراض ہوگی اور مجھے جانا ہی پڑے گا. شادی پہ جانا ہو یا کسی اور پہ، نہیں، اپنی نیت اچھی کر لیں. اللہ کا حکم ہے رشتے کو جوڑنا، اس لیے میں اللہ کی خاطر جا رہی ہوں. آپ کا یہی کام عبادت بن جائے گا. ہر چیز کے پیچھے ایک اچھی نیت کر لیں. دوسرے یہ کہ طریقہ اچھا ہو، کیونکہ اگر طریقہ ٹھیک نہیں ہو تو کام بگڑ جاتا ہے، کام خراب ہو جاتا ہے. مثلاً آپ کو ایک کھانا بناتے ہیں، مثلا جوس ہی بناتے ہیں یا کچھ بھی، اگر آپ کی ریسیپی ٹھیک نہیں تو کیا بنے گا؟ وہ صحیح چیز نہیں بنے گی. آپ کو طریقہ ہی نہیں آتا بنانے کا. اور بعض اوقات صرف چیزیں پڑھ کے نہیں آتی، کر کے آتی ہیں اور بار بار کرنے سے آتی ہے. انسان ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھتا ہے. تو ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے. اچھا، وہ پتا کہاں سے چلے گا؟ وہ قرآن اور سنت سے پتا چلے گا کہ کیسے کرنا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کا طریقہ. اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں ہمارے جو بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لہذا اگر ہم اپنی نمازیں، اپنے صدقہ خیرات، اپنے رشتہ داروں سے میل ملاقات، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ، یہ تمام چیزیں سنت کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پائیں گے. اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس سے اس کا رب محبت کرتا. آپ دیکھیں جب آپ کو پتا چلتا نا کہ آپ کے پیرنٹس آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو بچے کتنے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. اور وہ بار بار مینشن کرتے ہیں میرے والد مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، بہت چاہتی ہیں مجھے. اور بچوں کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ پیار کریں. اور وہ کبھی کبھی پوچھ بھی بیٹھتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے؟
تو جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کتنا کانفیڈینس مل جاتا ہے کہ بس اب ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں, وہ ہے ہمارے لیے محبت کرنے والے. کوئی دوست آپ سے محبت کا اظہار کر لے کہ یعنی مجھے تم سے محبت ہے, تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں. کوئی نانی دادی, کوئی اور رشتے دار, تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہم سے محبت کرتا ہے. اور پھر اگر کسی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا, اس سے بڑا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے. اس لیے جس قدر ہو سکے ہر چیز میں, چھوٹی بڑی چیز میں سنت کی پیروی کی کوشش کریں. کام تو ہم نے دنیا کے کرنے ہی ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے, کھانا تو کھانا ہے ہم نے, لیکن اگر ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں گے, بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے, کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں گے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے, اپنے کھانے میں اوروں کو شریک کر لیں گے, تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا. کمائی کرنا بھی عبادت ہے, اپنے لیے رزق کمانا بھی عبادت ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, یعنی اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہے یا جو بھی مقصد ہے, لیکن اس میں آنیسٹی, اگر آپ اپنے ڈیوٹی آورز پورے کرتے ہیں تو آپ کی ڈیوٹی جس پر آپ کو سیلری ملتی ہے وہ آپ کے لیے عبادت بن جاتی ہے. اس کے برعکس اگر آپ اپنی جاب پر آ جاتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور جو وہاں کا پروٹوکول ہے اس کے مطابق کام نہیں کرتے, تو پھر کیا ہے, پھر اس میں پکڑ بھی ہے. آج ہم سب پریشان ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے ملک میں بہت کرپشن ہے. یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ صرف اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, اللہ کا تقویٰ ہو کہ ہماری پوچھ ہوگی. اگر باس ہمارا دوست ہے اور باس ہم سے نہیں بھی پوچھتا تو کوئی بات نہیں, اللہ نے تو پوچھنا ہے, اس لیے مجھے تو کوئی کام غلط کرنا ہی نہیں ہے. تو زندگی کے ہر موقع پر, ہر مرحلے پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, ہمارے عزیز دوست پیارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ فلاں جگہ چلتے ہیں, اور جس جگہ وہ بلاتے ہیں وہ جگہ ٹھیک نہیں ہوتی جانے کے لیے. تم کہتے ہیں اب کیا کریں, ان سے ہماری دوستی ہے, ان کو نہ نہیں کر سکتے. بعض دوستوں کو سگریٹ پہ لگا دیتے ہیں, کوئی شراب پہ لگا دیتے ہیں, کوئی نشے پہ لگا دیتے ہیں. اب کیا ایسے دوستوں کی بات ماننی چاہیے صرف اس لیے کہ ہم دوست ہیں اس لیے ہمیں ان کی ماننی پڑ رہی؟ اگر ہم مانتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ ان ساری قباحتوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے چاہے کسی سے محبت ہو, چاہے کسی سے فائدہ پہنچ رہا ہو, کوئی بھی طریقہ ہو, کوئی بھی وجہ ہو, کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کام وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو, اس میں کمی نہیں کرنی. تو بہرحال عقل مند وہ ہے جو اپنے لیے, اپنی آخرت کی زندگی کے لیے اس دنیا سے زیادہ راہ اکٹھا کر رہا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی نیک اعمال ساتھ جائیں گے. جب انسان مرتا ہے نا تو اس کے بچے اس کو بس قبرستان تک لے جاتے ہیں. بیٹے ہوتے ہیں نا, یہ رشتے دار ہوتے ہیں, وہ قبرستان تک جاتے ہیں, اس سے آگے نہیں جاتے, واپس آ جاتے ہیں. چاہے ایک دن بھی دو لوگ مرے نا تو دونوں کو ایک قبر میں نہیں ڈالتے. ہر ایک کی قبر کیا ہوتی ہے؟ الگ الگ ہوتی ہے. بس یہاں سے انسان تنہا ہو جاتا ہے, اکیلا ہو جاتا ہے, چاہے دنیا میں کتنی بھی رونقوں میں. اس کا مال بھی پیچھے رہ جاتا ہے, جو بینک میں وہ بینک میں رہ جاتا ہے, جو گھر میں وہ گھر میں رہ جاتا ہے. حتیٰ کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے نا, الوداع میں جو غسل میت کرواتی ہیں ہمارے اسٹوڈینٹس جو ہیں, وہ مختلف لوگوں کو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جا کے سنت کے مطابق خواتین کو غسل دیتی ہیں. تو واپس آ کے کئی دفعہ وہ اپنے ایکسپیرینس ہم سے شیئر بھی کرتی ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا. تو جب وہ بتاتی ہیں کہ جب کوئی خاتون فوت ہوتی ہے تو کس طرح اس کی چوڑیاں اتاری جاتی ہیں, کس طرح اس کی انگوٹھی اتاری جاتی ہے. جب ہم زندہ سلامت ہوتے کوئی اتارے تو صحیح. کبھی ہوتا ہے نا کوئی بچے آ کے ایسے کھیل کھیل میں اتارنے کچھ کے تو ہم اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں, نہیں یہ نہیں, یہ مت کرو, یہ سونے کی انگوٹھی, ہیرے کی انگوٹھی, یہ گم جائے گی, نقصان ہو جائے گا. لیکن اس وقت کوئی بھی زیور, چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا, سب اتار لیا جاتا ہے.
اچھے سے اچھے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں اور سفید چادروں میں لپیٹ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی قبر تک چھوڑ آتے ہیں. مال بھی نہیں گیا ساتھ، اولاد بھی نہیں گئی، کوئی پیارا نہیں ساتھ گیا، صرف ایک چیز ساتھ گئی اور وہ ہے انسان کے اعمال، اچھے عمل. لہذا جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو مردے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں مردے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے. اگر جواب صحیح ہو جائے تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اسے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ یہاں. اور پھر سر کی طرف نماز آ جاتی ہے، دائیں طرف روزہ آ جاتا ہے، بائیں طرف زکوٰۃ آ جاتی ہے، اور دیگر نیک کام جو لوگوں سے اچھائیاں بھلائیاں کی ہوتی ہیں وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. اور اس طرح اس مردے کو اسی کے نیک اعمال چاروں طرف سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اور کوئی عذاب نہیں آنے دیتے اس کی طرف. لیکن اگر ہماری نمازیں ہی پوری نہیں ہیں، ہم دنیا کے کاموں میں لگ کے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، صبح غفلت سے سوئے رہتے ہیں، نماز پڑھے بغیر اٹھ جاتے ہیں، رات کو نیند آ گئی نماز چھوڑ کے سو گئے. نہیں، یہ ایک ایک نماز کا حساب ہوگا اور قبر میں اسی نماز سے روشنی ہوگی، یہ قرآن کی تلاوت سے روشنی ہوگی. قرآن کو پڑھنا پڑھانا انسان کے کام آئے گا، صدقہ خیرات کام آئے گا، چاہے کھجور ہی کیوں نہ دے انسان کسی کو، یعنی صدقہ ہر ایک پر لازم ہے. ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے 360 جو اس کے جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے ہر روز صبح. تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ہر روز اتنا ہر جوڑ کا الگ الگ پیسوں سے صدقہ دیں. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف نیکی کے کام بتائے کہ یہ سب صدقہ ہے، اور اگر 2 رکعت چاشت کے یا اشراق کے پڑھ لیے جائیں تو سارے جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر روز مال کے صدقے کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہر روز کسی نہ کسی کو کچھ دینا ہے، اور اگر کوئی لینے والا نہیں تو گھر میں ہی کچھ ڈبہ شبہ رکھا ہوتا ہے اسی کے اندر ڈالتے رہتے ہیں، پھر جب موقع ہوتا ہے جا کر کہیں جمع کر دیتے ہیں، چاہے مسجد کو دیں، مدرسہ کو دیں، کسی غریب خانے میں، یتیم خانے میں، جہاں بھی، یعنی جہاں بھی صدقہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہماری قبر میں ہمارے کام آنے والی ہیں، اس لیے ہمیں ان کے بارے میں معلوم بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم عمل نہیں کر سکتے. تو علم کے ہونے اور نہ ہونے میں بہت بڑا فرق ہے. علم ہو تو ہم حقوق اللہ ادا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے، اور ہمیں پھر اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا ہے، اس کے ساتھ سچا ہونا ہے، مخلص ہونا ہے، اسی پہ بھروسہ کرنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، ہر کام اسی کی خاطر کرنا ہے، ہر کام میں اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کی نافرمانی کے کام نہیں کرنے، اس کی عبادت میں ڈنڈی نہیں مارنی، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، کچھ بھی ہو. کیونکہ بعض بچیاں روزہ رکھ لیتی ہیں لیکن جو پیریڈز میں چھٹے ہوئے روزے ہیں وہ نہیں رکھتے، بعد میں قضا نہیں رکھتے، ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے کیونکہ روزہ جو ہے اس کی قضا لازم ہے. تو جتنے بھی پچھلے سالوں کے آپ نے نہیں رکھے، رمضان کے بعد آپ ان کو پورا کر لیں، کیونکہ جوانی میں تو انسان جلدی رکھ لیتا ہے، جب بڑے ہو جاتے ہیں بیماریاں لگ جاتی ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، روزے رہ جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، کیونکہ بعض پیرنٹس کیا کرتے ہیں وہ بچوں کے نام پہ رکھ دیتے ہیں، یہ 10 تولے اس بیٹی کا، 10 تولے اس کا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. اگر انہوں نے آپ کے نام پہ رکھا اور آپ کو بتایا ہوا کہ یہ آپ کا ہے تو یا تو وہ خود زکوٰۃ دیں یا پھر آپ کو اس میں سے زکوٰۃ دینی ہوگی. آپ کہیں گے ہم تو کماتے نہیں، ہم کہاں سے دیں؟ تو اسی زیور میں سے نکالنا ہوگا، اور اگر نہیں نکالا تو قیامت کے دن اور قبر میں پھر اس کی پوچھ بھی ہوگی. دوسرے یہ کہ حقوق العباد کی ادائیگی کرنی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ نیک، افضل اور ضروری کام والدین کی خدمت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، ماں باپ کی عزت، ماں باپ سے محبت، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی شکر گزاری، ماں باپ پر خرچ کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ ہم سب پر لازم ہے. زندہ ہیں تو جا کر کریں، لیکن اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں اور اچھے اچھے کام کریں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے.
جو شخص والدین سے حسن سلوک کرتا ہے اس کو خوشخبری دی گئی ہے. کس بات کی؟ کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ ہوگا، یعنی اس کی زندگی میں بھی برکت ہوگی اور اس کا مال بھی زیادہ ہوگا. اور پھر والدین کے جتنے بھی حقوق ہیں ان سب کو بجا لانا چاہیے. پھر گھر والوں میں جیسے بہن بھائی ہیں ان سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے. لڑائی جھگڑے فتنے فساد اور ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی نہیں کرنی. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر سیلف کنٹرول ہو، ہم اپنا غصہ کنٹرول کرنا جانتے ہوں، ہم دوسرے کو معاف کرنا جانتے ہوں، دوسرے کی مجبوری کو سمجھنا جانتے ہوں. پھر اس طرح ایکسٹینڈیڈ فیملی آ جاتی ہے، رشتے دار آ جاتے ہیں، تو ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں. ان کی تکلیفیں دور کریں، اگر مال کے مستحق ہے تو مال سے مدد کریں، ان سے خندہ پیشانی سے ملے چاہے وہ ہم سے نہ ملیں، ان کے حق میں دعا کریں، ان کی ملاقات کے لیے چلے جائیں، انہیں تحفے تحائف دیں، ان پر ضرورت کے مطابق خرچ کریں، نرمی کا معاملہ کریں ان کے ساتھ. اور جو بڑے بزرگ ہیں خاندان کے ان کے ساتھ ادب اور احترام. پھر اسی طرح اگر وہ ہم سے نہیں بھی اچھا کرتے پھر بھی ہمیں اچھا اخلاق اپنانا ہے، کیونکہ ہم نے کس لیے کرنا ہے؟ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے کرنا ہے، ان کے لیے نہیں کرنا. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو ہمارے ساتھ ایسا کرتے، وہ ان کا کیا ان کے ساتھ اور آپ کا کیا آپ کے ساتھ. پھر عام لوگ آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ اور پھر اچھے اخلاق کا معاملہ. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے اپنے دل کو اچھا رکھنا، لوگوں کی پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا، ان کی خوبیوں کو دیکھنا. پھر دوسری چیز مال کی سخاوت، یعنی لوگوں سے مال کو نہیں روکنا. کیا مطلب ہے؟ کہ جہاں جہاں جس کی کوئی ضرورت دیکھی اس کو پورا کرتے گئے. اور اس بات کی حرص رکھے انسان اور ٹو رکھے اور نظر رکھے کہ کون کس چیز کا ضرورت مند ہے کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو بندوں کی ضرورت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے جب تک کوئی بندہ کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے. پھر اسی طرح زبان کی سچائی، عاجزی اور انکساری، پھر تکلیفوں میں صبر کرنا، حال دعائی نہیں کرنا، پھر لوگوں کے لیے خیر خواہی رکھنا دل میں، ویل وشنگ، ان کے لیے رحم دلی کا معاملہ، اور ہر چیز سے سبق حاصل کرنا، حکمت کی دعا کرنا اپنے لیے، زبان کی حفاظت کرنا، لام تان نہیں کرنا، آپس میں دشمنیاں، حسد، بغض، بدگمانیاں، بخل، ان چیزوں سے بچنا ہے. اور پھر اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح اور سیلف گرومنگ جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. یعنی آپ نے اللہ کا حق بھی دے دیا، اپنے بندوں کا بھی دے دیا، اپنے آپ کو نہیں بھولے، مسلسل گرو کریں، مسلسل علم حاصل کریں، اور جو سیکھیں اس پر عمل بھی کریں. اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کو ادھر ادھر کھڑے ہو کر فضول باتوں میں ضائع نہیں کریں. اپنی زندگی کے ہر دن کو قیمتی سمجھیں، کیونکہ ایک دن جو گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. چاہے ہم پوری دنیا کی دولت دے دیں، جب موت آئے گی تو انسان کہے گا کاش تھوڑا سا وقت اور مل جائے. اگر پوری دنیا کی دولت بھی دے تو ایک منٹ بھی نہیں مل سکتا. آج بہت سے منٹس ہیں ہمارے پاس، لہٰذا ان کو صحیح طور پر استعمال کریں. پھر وقت کو ضائع کرنے والے کاموں سے بچیں، ایسی مجالس سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں جو فضول باتوں میں آپ کو لگا کے آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں. اور پھر اپنے مال، اسباب، اپنی صلاحیتوں، اپنے ہنر، ان سب چیزوں سے انسانیت کو فائدہ پہنچائیں. اور ڈریم ہائی، اچھے اچھے کام، بڑے بڑے کام کرنے کا سوچیں، لیکن ہر بڑا کام چھوٹے کام سے شروع ہوتا ہے، مستقل مزاجی سے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور کچھ بھی کرنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے، العلم قبل القول والعمل، قول یعنی بات اور عمل یعنی کام سے پہلے علم حاصل کرنا. تو میں فارینہ سے کہوں گی کہ چند باتیں یہ بتائیں کہ علم حاصل کرنا اور باقاعدہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اچھا انسان بننے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. میرا نام مسز فارینہ عاطف ہے
اور میں مردان سے آئی ہوئی ہوں اور میں استاذہ فرحت ہاشمی کی اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کو مجھے ذرا علم کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. فرام پیدل ٹو گریو، گود سے ماں کی گود سے لے کر قبر تک ہم تک علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. اور یہ علم دنیا کا بھی ہے اور دین کا بھی ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کا حاصل کریں دنیا کو کوئی امپورٹنٹ نہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ دنیا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور اس کا علم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو دین اور دنیا کا علم ایز امپورٹنٹ ہے. مگر ہمارے مسلم ممالک اسپیشلی ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں وہ دنیا کے علم کو بالکل پیچھے کر دیتے ہیں، اور جو لوگ دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں وہ دین کے علم کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں. جبکہ جب تک ہم ان دونوں کو بالکل سائڈ بائی سائڈ نہیں لے کے جائیں گے ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں. ٹھیک ہے، تو ہمارے الہدا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کا آپ کو پتا بھی ہوگا، آپ ویب سائٹ پر بھی اس کے ڈیٹیلز چیک کر سکتے ہیں. میں بریف میں آپ کو تھوڑا سا اس کے متعلق بتا دیتی ہوں. جب لڑکے اور لڑکیاں ایف ایس سی یا اے لیول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اسلام آباد الہدا میں ان کو ایڈمیشن ملتا ہے. اس سے پہلے نہیں ملتا، کیونکہ جب تک آپ نے ایک خاص لیول تک آپ نے دنیا کی پڑھائی نہیں کی ہو تب تک آپ کو قرآن بھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، اس کے لیے خاص میچورٹی چاہیے ہوتی ہے جو اس ایج کے بعد ہی ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو جب آپ اے لیول ایف ایس سی کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ ضرور اپنا ایک سال بفور گوئنگ ٹو دی یونیورسٹی آپ اپنا ایک سال ضرور نکالیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے. جب آپ کے ایک سال نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب میں قرآن کا ایک سال کا کورس کر رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے میری آخرت کے لیے اور مجھے مرنے کے بعد اچھی زندگی چاہیے، مجھے جنت چاہیے، اس لیے میں قرآن پڑھ رہی ہوں. مگر جیسے جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا تو آئی ریئلائز کہ اس دنیا میں بھی آپ تب تک کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے جب تک آپ نے اللہ کے کلام کو نہ سیکھا اور سمجھا ہو. دنیا کی ہر ایک چیز الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی، مال دولت یوتھ، اچھا گھر، اچھا شوہر، ہر ایک چیز الحمدللہ بیسٹ تھنگس. مگر جو خوشی اور سکون، اسپیشلی سکون جو آپ کو قرآن پڑھ کر ملتا ہے وہ آپ دنیا کی جتنی بھی تعلیم حاصل کر لیں، جتنے بھی محلوں میں آپ رہیں اور بڑی سے بڑی گاڑیوں میں آپ گھومے پھریں، وہ سکون اور خوشی آپ کو نہیں ملتی، کیونکہ آپ کو سیٹسفیکشن اور کنٹینٹمنٹ قرآن ہی دیتا ہے. آپ کے پاس جتنے بھی نعمتیں اللہ کی، مگر ہم ہمیشہ اور چاہتے ہیں، اس سے بھی اور، اس سے بھی اچھا، اس سے بھی اچھا. ٹھیک ہے، مگر یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جب آپ اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھتے ہیں پراپر انسٹیٹیوٹ میں اور پراپر ٹیچرز کے ساتھ، یہ شرط ہے. کیونکہ جب قرآن ترجمے سے میں ہمیشہ پڑھتی تھی، ایک رکوع میں پڑھتی تھی، ہمیشہ ترجمے سے ہی پڑھتی تھی، مگر وہ سمجھ ہمیں نہیں آتی جب تک آپ ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ پراپر انسٹیٹیوٹ میں پراپر ٹیچرز کے ساتھ نہیں پڑھیں. جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوشیاں بھی دیتے ہیں تو اس کو آپ بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں اور اسی پہ بہت خوش ہوتے ہیں، باقی کی لالچ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی پر بہت خوش اور سیٹسفائی رہتے ہیں. تو میری آپ سب کو یہ ایڈوائز ہے، میری بیٹیاں ہیں آپ سب، اور آپ جیسے ہی اپنا ایف ایس سی کر لیں، بلکہ آپ تو ماشاء اللہ کالج میں آلریڈی، تو کالج کے بعد بھی آپ ایک سال ضرور نکالیں جو آپ کی بیچلرس پورا ہو یا انٹر پورا ہو، اور ایک سال نکال کر آپ لازمی انٹرنیشنل پڑھیں. اور ایک اور بات، جو پشاور کا ہمارا الہدا ہے تو اس میں کیونکہ ہمارے کے بی میں اکثر بچوں کی اتنی زیادہ تعلیم نہیں ہوتی، تو وہ جنہوں نے 5ویں چھٹی تک پڑھا ہوتا ہے ان کو بھی ایڈمیشن دیتے ہیں، بس ایڈمیشن ٹیسٹ لیتے ہیں، اتنا دیکھتے ہیں کہ اردو صحیح سے لکھیں. ٹھیک ہے، تو ان کو بھی پھر ایڈمیشن مل جاتی ہے. وہ 1.5 ایئر کا کورس ہے، اس کو انہوں نے تھوڑا سا آسان کر دیا کیونکہ اکثر بچوں کی تعلیم تھوڑی کم ہوتی ہے. اور باقی آپ کو جو بھی ایڈمیشن کے متعلق پوچھنا ہو، ہمارے مردان میں بھی الحمدللہ تقریباً 16 کلاسز قرآن کی ترجمہ تفسیر کی چل رہی ہیں، پشتو کی بھی اور اردو کی بھی. تو آپ میں سے اگر کوئی وہاں پر یا آپ کے رشتہ داروں کسی موضوع کی اجازت نہیں ملتی تو آپ وہاں بھی آ کر پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور بات کہ آپ لوگوں کو یہاں سوابی سے وہاں پر آنا بہت مشکل ہوگا، قابل بہت مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم لوگوں نے جگہ جگہ پر کلاسز رکھی ہیں گھروں میں. تو آپ لوگ اپنی بچیاں ہمیں دیں کہ ان کو ہم اسلام آباد میں یا پشاور میں ان کو کورس کرائیں. ٹھیک ہے، فری آف کاسٹ کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، وہ سارا ہم پر ہوگا وہ خرچہ، کیونکہ روزمے کا تھوڑا خرچہ آتا ہے، تو وہ کرائیں. اور پھر وہ اپنے ہی علاقے میں آ کر اپنے گھر میں، اپنے نیبرہڈ میں کہیں بھی ہم بھی ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی بلڈنگ کہ وہ وہاں پر قرآن کی ترجمہ تفسیر کی کلاسز لیں. کیونکہ ظاہر ہے سب کے لیے پاسبل نہیں ہے تو اسلام آباد پشاور جا کے پڑھیں، کیونکہ ایسے بچوں کو اجازت نہیں ملتی. اور یہی بات آپ نے اپنے بھائیوں کو بھی بتانی ہے. لڑکوں کا بھی انشاءاللہ اگست میں ان کے آن لائن ایڈمیشنز ہوں گے اور 1 سپٹمبر سے ان کی کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں.
ٹھیک ہے. اور آپ نیلم شاہرام کو تو سب جانتے ہوں گے, آپ ان کو کانٹیکٹ کریں اور ان کے تھرو ہمیں بتا دیا جائے گا. بشرا جو ہماری ٹیچر ہے, شی از ان چارج, تو وہ سب بچیوں کو لے کے جاتی ہیں, چاہے پشاور میں ہو چاہے اسلام آباد میں ہو. تو ان کے ساتھ ان کی امیاں بھی جاتی ہیں, سارا کچھ سیٹ اپ دیکھ لیتی ہیں. جب ان کو اطمینان ہو جائے تب پھر ان کا ایڈمیشن کراتے ہیں, اور بچے 1 سال میں پڑھ لیتے ہیں, اور 1 سال یوں کر کے گزر جاتا ہے. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. چلیے دعا کر لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا بها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. یا اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر, ہمارے لیے علم کے راستے آسان کر دے. ہمیں اپنی رحمت اور برکتوں سے نواز, اور ہمیں مرتے دم تک ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے, اور مرنے کے بعد ہماری موت کو ہمارے لیے خوشگوار مرحلہ بنا دو, اور مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے, اور حشر کے دن کو یا رب العالمین تیرے سے ملاقات کے دن کو ہمارا سب سے بہترین دن بنا دے. یا رب العالمین ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا, جہنم کی آگ سے بچانا, اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل